مجدان، تمہارے چچا جان نے فاطمہ کے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران ماں نے اس کو بہت افسوس سے کہا، جیسے ان کا دل ٹوٹا ہو۔ مگر امی، اس نے منہ میں جانے والا نوالا اپنے ہاتھ سے پلیٹ میں رکھا، جیسے وہ اب کبھی کچھ کھا نہیں پائے گا، اب کچھ بول نہیں پائے گا۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑا، ماں سے بات کیے بغیر فاطمہ کے کمرے میں گیا، جو مشین پہ کچھ بنا رہی تھی اور مسلسل مشین چلا رہی تھی۔ آپی، وہ آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا اور سر کو جھکا لیا، جیسے کہ بچہ ایسے بیٹھا ہو کہ اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں کوئی نہ دیکھ پائے، اس کی آنکھوں کا درد کوئی محسوس نہ کر سکے۔ وہ اونچا اونچا روئے اور اس کی بہن کے سوا کوئی اس کو نہ سنے، کوئی اس کو نہ دیکھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے وجی؟ اس نے مشین کو سائڈ پہ کیا اور اس کے قریب بیٹھی۔ وجی، اب کی بار اس کی برداشت کی حد نے جواب دے دیا تھا۔ اس نے اپنا سر بہن کی گود میں رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگا، خود کو بہن کی بربادی کا ذمہ دار سمجھنے لگا۔ آپی، میں جینا نہیں چاہتا، اس نے روتے روتے بہن کو کہا، اور نہ جانے اس نے کتنی سسکیوں سے آج اپنے لیے موت بھی مانگی تھی۔ وہ جب بہن کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، بہن نے فوراً اس کو اوپر کیا اور آنکھوں میں وحشت لیے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، جو یہ کہہ رہا تھا، میں جینا نہیں چاہتا۔ آپی، مارے مجھے اور مارے۔ اس نے بہن کے دونوں ہاتھ پکڑے اور زور زور سے اپنے منہ پر مارنے لگا۔ آپی، میں ذمہ دار ہوں آپ کی بربادی کا۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا جو بالکل نڈال بیٹھی تھی۔ اس نے تو آج تک اسے ڈانٹا تک نہیں تھا، وہ اس کو مار کیسے سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا اور اس ٹوٹنے سے آنکھوں سے ایک ایک کر کے کرچیاں باہر آ رہی ہوں۔ وجی، تم جینا نہیں چاہتے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا جینا نہیں چاہتا، ہم 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی جینا نہیں چاہتا۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولتی رہی، جیسے اس کی اس بات نے اس کو اندر سے توڑ دیا ہو۔ وجی، ابو کے بعد کون ہے ہم بہنوں کا سہارا؟ کوئی ہے؟ ہمارا اکلوتا سہارا آج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جینا نہیں چاہتا۔ وجی، ہم تو تمہیں دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، ہماری زندگی کی واحد خوشی ہو تم، اور تم کہتے ہو میں جینا نہیں چاہتا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، جیسے روتے روتے اس کے دل میں درد آتا ہو۔ وہ بار بار کھانستی اور روتے ہوئے بولتی، نہیں آپی، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ بہن کو گلے سے لگاتے ہوئے وہ اس کی آنسو صاف کرنے لگا، جس کی اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر تھا۔ آپی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کہوں گا، بس مجھے آج معاف کر دیں آپ پلیز۔ بہن کی گود میں پھر سے سر رکھتے ہوئے معافی مانگنے لگا، اس کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ وجی، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، میں بہت خوش ہوں کہ چچا جان کے گھر میرا رشتہ نہیں ہوا۔ وہ رشتہ نہیں کر رہے تھے وجی، وہ تو سودا کر رہے تھے۔ ہماری بیٹی لو اور اپنی دو۔ جہاں سودے ہوتے ہیں نا بجی، وہاں رشتے نہیں ہوتے، اور ایسے نہیں رویا کرو۔ میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے، شادی کر کے جاتی تو تمہارے بغیر میں کیسے رہتی؟ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ جو کچھ وقت پہلے ایک آگ میں جل رہا تھا، اس کو لگا کسی نے اس پہ ٹھنڈا پانی پھینکا ہو، اس کو سکون میں لے لیا ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور سکون سے بھری نیند اس پہ غلبہ کرنے لگی۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ اس نے جو چہرہ اپنی آنکھوں میں قید کیا تھا، وہ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے سامنے آنے لگتا۔ وہ کبھی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی، وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کو مسکراتا چہرہ، اس کی چھوٹی آنکھیں، اس کے منہ پہ سجتی داڑھی۔ اس نے اس کی ایک ایک چیز کو قید کر لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے ہوتا، اور اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سج جاتی۔ آج وہ اس کو بھول جانا نہیں مانگ رہی تھی، آج وہ اس کو بس اپنی روح میں سمو رہی تھی، اس کو اپنے دل میں، اپنی دھڑکن میں، اپنے لہو میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کے نام کے قہوے کی خوشبو اور چائے کا ذائقہ اپنے منہ میں لا رہی تھی۔ اس نے اس قہوے کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کھانا تو دور کی بات ہے، اس نے تو کچھ پیا بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کا وہ ذائقہ اور خوشبو اس کے منہ سے جائے۔ اللہ جی، یہ کیسا احساس ہے؟ مجھے کیوں لگتا ہے وہ میرے اندر ہے، میری روح کی جگہ ہے وہ؟ میری آنکھوں میں کیوں اس کا چہرہ آتا ہے؟ وہ آنکھیں بند کی اللہ سے باتیں کرنے لگی، اس کا چہرہ اپنی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس نے خود کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اور جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ وہ لیٹی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ موبائل کھولتے ہی اس کی نظر اس میسج پہ پڑی، اس نام پہ پڑی۔ اس کے دل کو ایک سکون ملا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے موبائل اٹھایا، اپنے دل سے لگایا۔
اور آنکھیں بند کی۔ اس کا چہرہ اس کے سامنے آیا، لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی آنکھوں میں چمک اتری۔ السلام علیکم، بہت شکریہ چائے پہ آنے کے لیے۔ اس نے آج بھی بس 2 مصروں کا میسج کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج اس کے اختیار میں نہیں تھا وہ اس کو جواب نہ دے۔ اس کے ہاتھوں نے خود بخود حرکت کی اور جواب اس کو ملا، جو کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ایک جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل لیے کھڑکی کے پاس گئی جدھر سے چاند نظر آ رہا تھا۔ اس کالی رات میں بھی چاند اپنے سرور میں چمک رہا تھا۔ اس کو لگا آج سے پہلے چاند اس قدر روشن نہیں ہوا تھا، اس قدر پر نور نہیں ہوا تھا، اس قدر نہیں چمکا تھا۔ آج چاند بھی خوش ہے کیونکہ میں خوش ہوں۔ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور اس کے اگلے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چھت پہ بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس پہ مسکرا رہا ہو۔ وہ اس ٹھنڈ میں بھی چھت پہ بیٹھا تھا۔ وہ اس کو محسوس کر رہا تھا جس نے اس کو جواب دیا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ میری خاطر آئی ادھر۔ اگلا میسج دیکھتے اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندوں کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ شکریہ۔ اس نے اس کا میسج کا دیکھا اور مسکرانے لگی۔ کھانا ہے کھا لیو؟ ایک بار پھر اس کا میسج آیا۔ اس کو لگا جیسے اب وہ یہیں کھڑے کھڑے گر جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ اس کے دل نے ایک دم اس کو قبول کیا جس کو وہ بھول جانا مانگتی تھی۔ اس نے آسمان پہ دیکھا، اس کے دل میں ڈر کی ایک لہر اٹھی، جیسے اللہ کو وہ ناراض کر رہی ہے، جیسے اللہ جی اس سے ناراض ہو رہے ہیں۔ نہیں نہیں، میں آپ کو نہیں خفا کر سکتی، میں نہیں کروں گی ان سے بات، بس آپ دور نہ ہونا مجھ سے میرے اللہ۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اب کی بار ٹیون میسج کی بجائے کال کی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں بے چینی آنے لگی، جیسے وہ ڈر رہی ہو۔ کال مسلسل آنے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ اماں آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ ابراہیم صاحب جب بھی گھر آتے تو سب سے پہلے اماں کے کمرے میں آتے تھے، ان کے سر کی مالش کرتے، ان کی ٹانگیں دباتے، دن بھر کی ساری باتیں ایک بچے کی طرح اپنی ماں کو بتاتے۔ یہ ان کے بچپن کا معمول تھا۔ جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ کرتے ویسے ہی ان کی اولاد ان کے ساتھ کرتی۔ باپ سے وہ بہت ڈرتے تھے تو ان کے اتنے قریب نہیں آتے تھے، مگر ماں تو ان کے لیے ایک سہیلی تھی جن کے اپنی بات کرتے تھے۔ تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی میں ابراہیم، تمہیں تو پتہ ہے جب تک تم گھر پہ نہیں آتے تو مجھے کدھر نیند آتا ہے۔ اماں میں نے شہاب کو بتایا تھا نا آج میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ اس نے تو مجھے بتایا ہے، مگر ماں کا دل ہے نا، جب تک اولاد گھر نہ آ جائے کیسے سکون سے سو سکتی ہے ماں؟ اماں سو جائے کریں آپ، مجھے نہیں اچھا لگتا میری ماں یوں میرے لیے اتنی دیر تک جاگے۔ انہوں نے ماں کے پیروں کو دباتے ہوئے کہا، ابراہیم مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کمرے کے پیچھے پڑے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے تھوڑا اوپر ہو کر بیٹھی۔ جی اماں بولے نا۔ ابراہیم میں چاہتا ہوں تم اور فیروز آپس میں صلح کر لو۔ اماں میں تو بھائی صاحب سے نہیں خفا، میں تو ان کو ویسے ہی دعا سلام کرتا ہوں۔ میں نے تو ایک دن بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی بھابھی صاحبہ کی کہیں بات کوئی بتائی ان کو۔ بے شک تم اس سے خفا نہیں ہو ابراہیم، مگر اس کی اولاد سے تو ہو نا۔ جب ایک انسان کی اولاد سے اب خفا ہو اور ماں باپ سے راضی رہو تو ایسا بھی تو نہیں ہوتا نا۔ اماں رجب اگر میرے بیٹے کے بارے میں بات کرتا تو میں کب کا اسے معاف کر دیتا، کیونکہ مردوں کی باتیں اور ہوتی ہیں، مگر میرے بیٹے کسی بھی موقع پر اس کو اس کی کہی ہوئی بات کا جواب دیتے، مگر اس نے بات میری بیٹی پہ کہی ہے، میری حیاؤں والی بیٹی پہ۔ اپنی بیٹی پہ کہی ہوئی وہ بات تو میں قبر میں جانے تک یاد رکھوں گا۔ اس کو کیا لگا تھا میری بیٹی یونیورسٹی جائے گی تو اس کے لیے اچھا رشتہ نہیں آئے گا؟ وہ انکار کرے گا تو میری بیٹی کو کوئی رشتہ کر کے نہیں دے گا؟ اماں میں تو بس زرمینہ گل کی تعلیم تک رکا ہوں، ورنہ مانسہرہ کے ایک ایسے خاندان میں اس کی شادی کروں کہ دنیا دیکھے۔ اماں کل بھی مجھے واجد خان نے زری کے رشتے کا کہا، آپ کو پتا ہے اس کا ایک نام ہے مانسہرہ میں، اور بیٹا بھی لندن سے پڑھ کے آیا ہے۔ وہ تو میں زری کی تعلیم تک رکا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں اور روانی سے بولتے رہے اور ماں چپ کر کے سنتی رہی۔ ان کو پتا تھا ابراہیم کو رجب کی کہی ہوئی بات کا بہت صدمہ ہے۔ ابراہیم فیروز آیا تھا آج، وہ پھر سے زری کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ اماں آپ نے آج یہ بات کہی ہے، دوبارہ نہ کیجیے گا۔ یہ تو میری بیٹی ہے، رجب کو تو میں اپنے گھر کا کتے کا بچہ نہ دوں۔
اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ماں کو بہت آرام سے کہا اور وہ سمجھ بھی گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اس کو آواز پہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا وہ وجدان حسین شاہ کی آواز سن رہی ہے۔ اس نے دوبارہ اس کو سلام کیا۔ جو موبائل کان کے ساتھ لگائے خاموش کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے جلدی جلدی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کی آواز سن کے اس نے اپنی آنکھیں بند کی، لبوں نے الحمدللہ کہا۔ سوئی نہیں ہیں آپ؟ اس کو لگا آج وہ ہوا میں ہے جیسے وہ اڑ رہی ہے، وہ آسمان میں اس چاند کے پاس بالکل پاس پہنچ گئی ہے۔ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو جاگ رہی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ کتنے بجے سوتی ہیں آپ؟ وہ بات سے بات نکال رہا تھا جیسے دونوں طرف سے کوئی چپ نہ ہو، کال بند نہ ہو۔ جلدی سو جاتی ہوں میں۔ وہ اس کے سحر میں اس کی باتوں کی آغوش میں لپٹی جا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی وہ کون ہے، کیا ہے اور کیوں ایسے ایک نامحرم سے بات کر رہی ہے۔ اس کو تو محبت کا الف بے بھی نہیں پتا تھا، پھر یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اب وہ اس کی باتوں میں جکڑی گئی تھی۔ اب وہ خود کی آزاد نہیں کروانا چاہتی تھی، مزید اس کی باتوں میں خود کو قید کرنا چاہتی تھی۔ ملکہ، کیا تم سے بھی کسی کی آواز میٹھی اور خوبصورت ہے؟ اس نے اس کی بات کا جواب میں اپنے دل میں سوچا، جس کا دل چاہتا تھا یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں، جن لمحوں میں اس کی ملکہ اس سے بات کر رہی ہو۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ اب اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہے۔ اب اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا اس سے۔ جی پوچھیں نا، اس نے اتنے پیار سے کہا کہ دوسری طرف ایک دم خاموش ہوئی، جیسے کوئی اس کے اس پیار کو محسوس کر رہا ہو۔ آپ مجھے اگنور کیوں کرتے ہیں؟ اس نے بچوں کی طرح معصومیت سے گلا کیا۔ دوسری طرف سے ایک لمبی خاموشی ہوئی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں آپ کو اگنور کرتا ہوں؟ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، جیسے اس کی اس بات سے اس کے دل میں درد ہوا ہو، اس کا دل دکھا ہو۔ میں تمہیں اگنور کروں گا ملکہ؟ وجدان اپنی ملکہ کو اگنور کرے گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ بے صبری سے صبر سے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے ایسے ہی لگا، آپ مجھے اگنور کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ ڈانٹا بھی مجھے تھا کلاس میں۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اس سے شکایتیں کرنے لگی۔ آپ کو ڈانٹ کے خود بھی تو بہت بے چین رہا ہوں میں، آپ کو رلا کے خود بھی تو رویا ہوں میں۔ وہ اسے ایسے بات کرنے لگا جیسے بچوں سے کوئی لاڈ کر رہا ہو، ان کو پیار سے سمجھا رہا ہو، خود بھی اس کی ان چھوٹی چھوٹی شکایتوں پر مسکرا رہا ہو۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تو ڈانٹا بھی کیوں؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اس سے ضد کرنے لگی۔ اچھا نہ دیکھیں میں کان پکڑتا ہوں، آئندہ نہیں ڈانٹوں گا میں کبھی آپ کو۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک دم سے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا۔ کوئی نہیں، معاف کرتی ہوں آپ کو۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسی انداز میں اس سے لڑ رہی تھی، اس سے گلے کر رہی تھی۔ اچھا روئیں تو نہیں نا؟ وہ جس کی اپنی آنکھیں بھیگ رہی تھی اس کو چپ کروا رہا تھا۔ وہ اب اس سے بات کرتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی، کبھی اس سے شکوے کرتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی شرما جاتی۔ اس نے باتیں کرتے ہوئے اپنی گھڑی دیکھی جس پہ 1 بج رہا تھا۔ اس کو بے اختیار اس لڑکی پر ترس آیا جو اس کی خاطر جاگ رہی تھی۔ سوئی نہیں تھی، سو جائیں آپ اب۔ اس نے اسی پیار سے اس کو کہا جو کبھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، اتنی دیر باتیں کر رہی تھی۔ دل میں سوچتے ہوئے اس نے کہا، جی ٹھیک ہے آپ بھی سو جائیں، خدا حافظ۔ سونا تو اب دونوں نے نصیبوں سے ہی تھا، مگر خدا حافظ کہنا بھی تو ضروری تھا۔